کہ کچھ سیاسی لیڈر جو ہے نا، سیاسی لیڈر، کچھ سماجی لیڈر، وہ اپنی قوم کو ڈرا رہے ہیں، بٹیں گے تو کٹیں گے، اپنی قوم کو ڈرا رہے ہیں۔ کس سے ڈرا رہے ہیں؟ میں یہ نہیں کہہ رہا مسلمان سے ڈرا رہے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا، ڈرا رہے ہیں وہ۔ بہرحال مسلمانوں کی تو ایک پوری تاریخ ہے، 1400 سال سے بھارت میں ہے، 1400 سال سے مسلمان بھارت میں ہے، اور مسلمان تو بھائی چارہ، پیار پریم، محبت، گنگا جمنی تہذیب، جو گنگا جمنی تہذیب ہے نا، کمیونل ہارمنی، سامپردائک صدبھاؤ، یہ ہماری شان ہے، ہمارے سماج کی شان ہے، ہمارے دیش کی شان ہے۔ جو لوگ کسی کو ڈرا رہے، دھمکا رہے ہیں، اگر ان کی نیت مسلمانوں کی ہے تو ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ مسلمان کبھی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس سے کوئی ڈرے۔ ہم تو پیار پریم کے لوگ ہیں، محبت کے لوگ ہیں، ہمارے ہاں تو کوئی کبھی بھی کوئی اس طرح کی زیادتی نہیں۔ اور ہندوستان تو محبت کا ایک گہوارہ ہے۔ ابھی مالدیپ کے صدر آئے تھے، محمد معزو، مالدیپ کے صدر 2-4 دن پہلے آئے تھے، پردھان منتری جی سے ملے تھے، سب سے ملے، سواگت ہوا۔ پھر وہ صدر جو تھے آگرہ گئے تاج محل دیکھنے۔ جب تاج محل دیکھنے گئے تو تاج محل میں دیکھ کے بعد انہوں نے یہ کہا کہ تاج محل تو بہت ہی خوبصورت ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا یہ محبت اور فن تعمیر کا بہترین نمونہ ہے، اسے تو لفظوں میں بیان کرنا بہت مشکل ہے۔ بہت خوش ہوئے، 1 گھنٹے تک تاج محل میں رہے، بڑا اچھا سرکار نے انتظام کیا۔ پوچھا یہ کس نے بنوایا؟ حالانکہ وہاں لکھا ہوا ہے تاج محل کس نے بنوایا۔ انہوں نے پوچھا کس نے بنوایا، کتنے مزدور لگے، کتنے ٹائم میں بنا۔ اب دیکھیے شاہجہاں بادشاہ کا نام لینا پڑا نا، بھئی اکبر میں آگرہ میں فتح پور سیکری جائیں گے تو اکبر کا نام لینا پڑے گا نا۔ بھئی دلی میں آئیں گے تو لال قلعے میں یہاں بھی تو کسی کا نام لینا پڑے گا نا۔ جو ہماری NCERT ہے نا، جو سلیبس بناتی ہے کلاسوں کا، میں نے پڑھا تھا کہیں پر کہ وہ کوشش یہ کر رہی ہے کہ مغلوں کے چیپٹر کو چھوڑ دیا جائے، نکال دو، مغلوں کا نام ہی نہ لو۔ پہلے مغل گارڈن کہلاتا تھا، مغل گارڈن کو ہو ہی نہیں، مغل کا نام ہی نہ لو آپ۔ ایک میوزیم بننے والا تھا آگرے میں، مغل میوزیم، تو وہاں ایک نیتا جی پہنچے، انہوں نے کہا ہو مغل میوزیم یہاں پر؟ نہیں، انہوں نے کوئی اور نام بتایا۔ بھئی جہاں مغلوں کی چیزیں رکھی جائیں گی تو وہاں مغلی میوزیم تو کہلائے گا۔ بھئی جہاں پر سونا چاندی ہوتا ہوگا تو وہاں پر سبزی والا تو نام نہیں لگے گا نا۔ لیکن ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ بھارت کے اندر امن رہے، شانتی رہے۔ الیکشن ہوا تھا ابھی، ہریانہ میں حکومت بنی، جموں کشمیر میں حکومت بنی، ہماری شبھ کامنا دعا، جو بھی حکومت بنی، ہماری تو نہ کسی سے دوستی ہے نہ کسی سے دشمنی ہے، ہم تو مذہبی لوگ ہیں، ہم تو شبھ کامنا دے رہے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ نے گدی پہ بٹھایا ہے تو کام کرو، مہنگائی کم کرو، بے روزگاری کم کرو، سامپردائک صدبھاؤ بڑھاؤ، پیار پریم بڑھاؤ، جنتا کی سیوا کرو۔ ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ جو بھی سرکار بنے، یہ تو ہوتا ہی ہے، دیکھیے ایک ہارتا ہے ایک جیتتا ہے، 75 سال سے یہی ہو رہا ہے۔ یہ تو ہوتا نہیں کہ ایک ہی پارٹی بنی رہے گی، یہ تو ہوگا نہیں۔ تو ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جو بھی ہو بھارت کے اندر، چاہے
کوئی سی بھی کہیں بھی سرکار ہو پیار و پریم والی، اچھا ماحول بنے، اس سے دیش کی شان ہے۔ جہاں تک مسلمانوں کا تعلق ہے، مسلمانوں کو تو نہ اس سے کوئی فائدہ نہ اس سے کوئی فائدہ، نہ اس سے کوئی نقصان نہ اس سے کوئی نقصان۔ مسلمانوں کے لیے تو سب سے بڑا سہارا اللہ، ہمارا بھروسہ اللہ پر، جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا۔ مسلمان کی لو تو اللہ سے لگی ہوئی ہے، مسلمانوں کی لو دنیا داروں سے نہیں لگی ہوئی۔ اور میں آپ سے بھی یہ کہوں گا کہ ہمیں اللہ کی طرف توجہ رکھنی چاہیے، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ بہت اچھا ہے کہ بھارت کے اندر امن رہے، شانتی رہے۔ جو لوگ طرح طرح کے بیان دیتے رہتے ہیں اخباروں میں تو اچھا بھی نہیں لگتا کہ نام آپ کے سامنے لوں، لیکن یہی کہوں گا کہ بھارت میں کسی کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے، کسی کو نہیں ہے، کسی سے نہیں ہے۔ یہ سیاسی لوگوں کے ہتھ کنڈے ہیں، یہ سیاست ہے، یہ راجنیتی ہے، کسی کو کسی سے ڈر نہیں ہے۔ ہم لوگ سارے ہندو مسلم سکھ عیسائی سارے لوگ پیار پریم سے رہتے ہیں اور رہتے رہیں گے۔ دیش کے اندر ہمیشہ یہی پیار و پریم بڑھتا رہے گا، مجھے پوری امید ہے۔ لیکن سیاسی لوگوں سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، اور ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جو ہمارا سنویدھان ہے، جو آئین ہے، اس کے مطابق ہماری سرکار چلنی چاہیے، اسی کے مطابق عدالتوں کو کام کرنا چاہیے، اسی کے مطابق جنتا کو سویدھائیں ملنی چاہیے، اور نفرت اور تقسیم، بانٹنا، تفریق، تقسیم، ایک دوسرے کو الگ کرنا، ایک دوسرے سے بدظن کرنا، ایک دوسرے سے نفرت دلانا، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔